سوالات کچھ ہیں، بیان کر دیں سوالات؟ کچھ 2-3 سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دل میں یہ ہو کہ میری جماعت نکل جائے گی فجر کی، تو کیا سنت پہلے پڑھی جائے یا فرض جماعت میں شامل ہو جائے؟ تو جو سنت ہے ان کو کب پڑھے؟ محمد ظفر سیفی دہلی سے سوال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ذہن کہیں اور تو نہیں ہے؟ ابھی روک دیں، بس 2-3 سوال ہیں۔ ہوتا ہے کبھی فجر کی نماز میں آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ کی سنت آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو کیا کریں ایسے موقع پر؟ آیا جماعت میں شامل ہو یا سنت؟ تو اس سلسلے میں علماء کا قول ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو دوسری رکعت کا قاعدہ بھی مل سکتا ہو، دوسری رکعت کا قاعدہ بھی مل سکتا ہو، تو سنت نہ چھوڑیں۔ فجر کی سنت ہے، اور فجر کی سنت کی اتنی تاکید حدیث کے اندر آئی ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ فجر کی نماز نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے راؤنڈ ڈالیں، فجر کی نماز نہ سنت نہ چھوڑو۔ اس لیے اس کی اتنی تاکید آئی ہے کہ اگر آپ کو دوسری رکعت کا قاعدہ بھی امام کے ساتھ مل سکتا ہو تو بھی فجر کی سنت نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر یہ آپ کو خدشہ ہو کہ بھائی پوری نماز نکل جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر آپ ضرور چھوڑ دیں، اس لیے کہ فرض اس کے بعد فرض کو آپ کو پکڑ لینا ہے، سنت کو چھوڑ دینا ہے۔ اس میں ایک کوتاہی پائی جاتی ہے، میں بتا دوں کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ وہیں پر صف لگا سنت پڑھنے لگتے ہیں۔ مان لیجیے یہ حصہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے تو اس حصے میں سنت نہیں پڑھنا ہے۔ میں اس مسجد کا حکم بتا رہا ہوں، اس مسجد میں اگر کوئی صاحب آئیں فجر کی نماز میں، نماز کھڑی ہو گئی ہے تو سنت باقی ہے، تو یہ اندر کے حصے میں نہیں پڑھنا ہے، باہر کے حصے میں پڑھیے، اندر کے حصے میں نہیں پڑھنا ہے۔ وہ کوئی کھمبا ومبا ہو اس کی اوٹ میں جا کر کے، خارج مسجد کوئی حصہ ہو وہاں پر، یا صحن وغیرہ تو وہاں پر جا کر کے پڑھ لیں۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ امام کے پیچھے ہی بیٹھ کے وہیں کھڑے ہو کر سنت پڑھنے لگتے ہیں، پھر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے، اس کو ختم کیجیے۔ اور دوسری بات، دوسرا غلط طریقہ کیا ہے؟ سنت جن لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے یا تو اتنا سنت میں لگ جاتے ہیں کہ جماعت کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام سلام پھیر دیں وہ سنت میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ سنت کو اگر چھوٹ جائے سنت اور نماز میں شریک ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر فجر کے بعد سنت پڑھنے لگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھا، کب پڑھے؟ اقرأ بعد ما تطلع الشمس، کب پڑھے؟ جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت پڑھیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے گا تب کیا کرے گا؟ سنت کی 2 رکعت سنت پڑھے گا۔ فجر کے بعد نہیں پڑھنا ہے، جائز نہیں ہے پڑھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ دوسرا مسئلہ، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال، جیسے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہماری پینٹ یا شلوار جو ٹخنوں سے نیچے آ جاتی ہے، کیا ہم نماز کی حالت میں پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز تفصیل سے بتائیں۔ صداقت یوپی سنبھل سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننا، ٹخنے سے نیچے لنگی پہننا، ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننا، ٹخنے سے نیچے کچھ بھی پہننا، یہ کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے، نماز کے اندر بھی نماز کے بعد، نماز کے باہر بھی ناجائز، نماز کے اندر بھی ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ نماز کے اندر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ جیسے یہ سوال کر رہے ہیں پینٹ موڑ لیا، تو ٹھیک ہے آپ نے موڑ دیا ہے، نماز کے اندر گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز کے بعد پھر آپ کھول دیں گے تو نماز کے بعد تو گناہ ہوگا ہی۔ یہ کہنا ہے کہ آپ ٹخنے سے اوپر پہنیں، ٹخنے سے اوپر پہنیں، یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ٹخنے سے نیچے پہننا جائز نہیں ہے۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے موڑا اور نماز کے اندر وہ نیچے ہو گیا تو اب کیا نماز کے اندر اسے موڑ سکتے ہیں؟
نماز کے اندر اسے موڑ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ باقاعدہ جھک کر کے ہم نے دونوں ہاتھوں سے موڑا، تو یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بغیر جھکے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے اگر آپ نے موڑ لیا، عمل کثیر نہ پایا جائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر باقاعدہ جھک کر کے اور یوں ایسے ایسے موڑ رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عمل کثیر ہو جائے گا، اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عبد الرحمن مدھوبنی بہار سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں فجر کی نماز سے پہلے ہم نے سنت نہیں پڑھا اس لیے کہ نماز چھوٹ جانے کا امکان تھا، تو کیا فرض نماز کے فوراً بعد سنت نہیں پڑھ سکتے کیا؟ نہیں، فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں. کب پڑھنا ہے؟ ابھی میں نے حدیث بیان کی ہے، جب سورج طلوع ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے. ترمذی شریف کی روایت ہے. مفتی صاحب اگر کوئی 4 مہینے جماعت میں ہو اور گھر میں کوئی انتقال ہو جائے یا اور کوئی بات ہو جائے تو کیا جماعت چھوڑ کر گھر آ سکتا ہے؟ اگر گھر آ گیا تو اسے گناہ تو نہیں ہوگی؟ پلیز رہنمائی فرمائے. محمد سرفراز انصاری بانکا بہار سے سوال کرتے ہیں. بھائی اس سلسلے میں جو جماعت کے ذمہ داران ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور یہ ان کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، یہ بہتر ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں. اور ہمارا تو خیال نہیں کہ وہ ایسی صورت میں چھٹی نہ دیں. میں بھی جماعت میں گیا ہوں، میں بھی چھٹی لے کر کے آیا ہوں. میں وہاں پر تھا کوہکن کے اندر. کوہکن جانتے ہیں کہاں پر ہے؟ پونا سے، وہاں سے گوا سے پہلے پڑتا ہے، پہاڑ کے اوپر. وہاں 40 دن کی جماعت میں ہمارے ساتھیوں کی جماعت تھی. دادی کی طبیعت خراب تھی، ہمیں چھٹی ملی، ہم آئے. تو ایسا تو ہے نہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو چھٹی نہ ملے. آپ اپنے امیر صاحب سے چھٹی لیجئے، ضابطے کے تحت کارروائی کیجئے، بغیر ضابطے تو ضابطہ توڑ کر کے کوئی کام نہ کیجیے. لاسٹ سوال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، کریڈٹ کارڈ رکھنا کیسا ہے جبکہ اس میں یہ آفر ہو کہ کسی بھی خرید پر 50 دن تک کا ٹائم ہو پیسہ دینے کا، اور اس 50 دن کے اندر ہی آپ کے بینک سے آٹومیٹک پیسہ ڈیڈکٹ ہو جائے، اس میں کوئی انٹرسٹ ریٹس بھی نہیں لگے گا؟ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں بینک کی طرف سے ایک مدت مقرر کی جاتی ہے، اور اس مدت کے اندر اگر پیسہ ادا کر دیا جائے تو پھر اس کے اندر سود وغیرہ نہیں دینا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے علماء نے اس کو جائز لکھا ہے. یہ کام درست ہے، کر سکتے ہیں بشرطے کہ سود نہ دینا پڑے. اور جس صورت کے اندر سود دینا بھی پڑے، اگر کسی نے ایسی صورت لے لی ہے تو اس کے اندر کوشش یہ کرے کہ متعینہ وقت کے اندر کیا کر دے، اس کو ادا کر دے. پہلے تو کوشش یہ کرے کہ ایسی صورت ہی اختیار نہ کرے. لیکن اگر کسی نے وہ لے لیا ہے تو سود سے بچنے کے لیے پوری کوشش یہ کرے کہ معینہ وقت کے اندر کیا کر دے، اس کو ادا کر دے تاکہ اس کو سود نہ دینا پڑے. بہر کیف دونوں صورتوں میں سود دینا پڑے یا نہ دینا پڑے، جو سامان لیا ہے وہ سامان کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا. درست ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.